वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद करम बाय माही के चैनल पे आप लोग को वेलकम किया जाता है। आज हम अपने उर्दू नावल रूहे इश्क का एपिसोड 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपिसोड 9 में हमने कहाँ तक देखा था। माही माया को लेकर हॉल से कहीं दूर आइसक्रीम के लिए निकल जाती है। वो अपनी शरारतों में इतनी ज़्यादा मसरूफ हो उसको अपने पीछे आने वाले कोई खतरों के बारे में पता नहीं होता है। इस बात का अंदाज़ा सियाल को तब होता है जब वो थोड़ी देर के बाद माही को हॉल में ढूंढना स्टार्ट करता है। माही कहीं नजर नहीं आती है तो सियाल परेशान होकर अहमद के पास जाता है और कहता है कि वो दोनों कहाँ हैं। वो पता नहीं मेरी नज़रों से कैसे उजल हो गई। उस लड़की को पता नहीं कौन सी मुसीबत उसका पीछा कर रही है। वो दोनों परेशान हालत में हॉल से बाहर निकलते हैं और उनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब वो दोनों मिल जाती हैं तो अहमद और सयार उन दोनों का अच्छी खासी तनकीद करता है और कहता है कि इस तरह आइंदा वो घर से या किसी को बताए बिना ना निकले। जब माही और सयार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने पर आ जाती है तो इसका मूड ठीक करने के लिए वो वापस इसे आइसक्रीम की शॉप पर लेके जाता है, आइसक्रीम दिलाता है और उसके बाद वो दोनों हॉल की तरफ वापस आते हैं। वहीं जब हॉल में पहुंचती है तो जुदा छुपाई की रस्म चल रही होती है। राफे और रुबाब के मुआहदे तय पा चुके थे जबकि सारा मासूम सामूम बनाए आलियान के साथ बैठी थी। माही आपी आप कहाँ थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। सारा माही को देखते ही इसके पास आते बोल पड़ती है। वो मैं माही कहती हुई रुक जाती है। चलें छोड़ें आपी, ये वो देखें आलियान भाई जुदा छुपाई न जुदा छुपाने दे रहे हैं न हमें उनके पैसे दे रहे हैं। मैं क्या करूं मुझे बताएं। सारा मासूम सा मुंह बनाकर माही को अपना दुख सुना रही होती है। माही सारा की बात सुनकर आलियान को घूरने लगी तो आलियान ने भी सामने से कंधा उचका दिए। चलो आओ सारा, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं देता जूते और पैसे। माही सारा का हाथ थाम कर स्टेज पे गई और आलियान को साइड पे धक्का देती सारा को साथ लेकर बैठ गई। आलियान जूता उतारो, माही ने इसे घूरते हुए कहा। मैं तो नहीं दूंगा अपना जूता, आलियान ने अपना कॉलर को हाथ लगाते हुए कहा। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ जूता दोगे या नहीं। माही अभी तक आलियान को घूर कर इससे पूछ रही थी। सब कजन्स इन दोनों की नोक झोंक को एंजॉय कर रहे थे जबकि राफे और रुबाब माही की धमकी को समझ चुके थे। तो दोनों ने भी आलियान को जूता देने का कहा लेकिन आलियान किसी की कहाँ सुनने वाला था। मैं तो नहीं दूंगा, आलियान ने कंधा उचकाकर कहा जिस पर इसके एक कज़न ने इसकी रिटाई पर दांत दी। बस फिर क्या था। माही ने टेबल से पानी का जग उठाया और इस पे उल्टाने ही लगी थी जब आलियान चीख कर खड़ा हो गया। माही नहीं, प्लीज पानी मत फेंकना। अब बताओ जूते और पैसे दोगे कि नहीं। माही ने रूबरू होकर पूछा। अच्छा अच्छा, दे रहा हूँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। सियार ने माही को देखकर हंसते हुए अंदाज में कहा। आलियान के इस अंदाज में कहने पर सब हंस पड़े। आलियान ने माही को जूते छुपाई की रकम देकर इससे अपनी जान छुड़वाई। सियार सारा मामला दूर से देख रहा था जब इसे आलियान ने देखकर अपनी तरफ बुलाया। सियार आलियान के पास आकर बैठा तो आलियान ने इसके सामने अपनी फरमाइश पेश की। सियार भाई, हमने सुना है कि आप गुनगुनाते बहुत अच्छा हैं, तो आज हमें भी सुना दें कुछ। सियार ने इसकी फरमाइश पे इनकार करना चाहा लेकिन सबके इसरार पे इसे हाँ में भरनी पड़ी। आलियान किसी को हाथ का इशारा से गिटार लाने का कहा तो वो सियाल के हाथ में गिटार थमाता हुआ वहां से चल दिया। एक शर्त पे सुनाऊंगा सॉन्ग और वो शर्त ये है कि आप तीनों कपल और यहाँ मौजूद सब मेरे सॉन्ग पर डांस करेंगे। सियार ने सबको देखते हुए अपनी बात रखी तो आलियान ने जल्दी से हामी भरी और शहर का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। आलियान की पैरवी करते सब कपल हॉल के दरमियान में आकर
کھڑے ہو گئے جبکہ ماہی سیال کو دیکھ رہی تھی۔ سیال نے ماہی کی طرف دیکھ کر سانگ سٹارٹ کیا۔ تو نظم نظم سا میرے ہونٹوں پہ ٹھہر جا، میں خواب خواب سا تیری آنکھوں میں جھانکوں رے۔ یہ سانگ کچھ یوں ہی چلتا رہا۔ سانگ کے ختم ہوتے ہی سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ سیال ابھی تک ماہی کی طرف متوجہ تھا۔ امیزنگ سیال بھائی، امیزنگ! کیا کمال کا گایا ہے آپ نے، امیزنگ سانگ! سیال آلیان سیال کی طرف بڑھا اور بلند آواز میں کہنے لگا تو سیال ابھی جو کہ ماہی کے خیالوں میں گم تھا، آلیان کے کہنے پہ خیالوں سے باہر آیا۔ تھینکس آلیان! سیال آلیان کے سینے سے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ ہال میں موجود سب نے سیال کی سانگ کی تعریف کی اور کچھ دیر یوں ہی سب نے گپ شپ لگائی، جس سے سب بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔ آلیان میں بہت تھک گئی ہوں، چلیں نا اب چلتے ہیں، سحر نے آہستہ آواز سے آلیان کو کہا۔ تو آلیان سب سے معذرت کرتا سحر کو لے کر وہاں سے چل دیا اور اس کی پیروی کرتے سب ہی ہال سے چل پڑے۔ اگلا دن۔ ماہی اٹھو، یونی نہیں جانا آپ نے؟ ماہی کی ماما اس کے سر پہ کھڑی کہہ رہی تھی۔ ماما پلیز آج نہیں، کل سے جاؤں گی۔ مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، سونے دیں پلیز۔ ماہی بلینکٹ اٹھائے اپنے منہ پر ڈالی اور واپس سو گئی۔ ماہی بالکل بھی نہیں، ایک ہفتہ ہو گیا ہے آپ کو یونی گئے ہوئے، اب اور نہیں، چلو اٹھو۔ ماہی کی ماما نے اس کا بلینکٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ماہی نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر اپنی ماما کو دیکھا اور اٹھ کے بیٹھ گئی اور اپنی ماما کو زور سے ہگ کر لیا۔ آج میری گڑیا بہت خوش لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ماہی کی ماما اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماہی کی آنکھوں کے سامنے پچھلی رات کے سب مناظر چھا گئے اور وہ اور بھی برش کرنے لگی۔ کچھ نہیں ماما، آج آپ کا چہرہ صبح صبح دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا چلو مسکرا بعد میں لگانا، ٹھیک ہے؟ ابھی فریش ہو جاؤ، میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ ماہی کی ماما اس کے سر پہ بوسہ دیتی وہاں سے چلی گئی۔ تو ماہی بھی فریش ہونے کے لیے چلی گئی اور تیار ہونے کے بعد ماہی نیچے آ گئی۔ ماما جلدی ناشتہ دیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ماہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ ماہی کی ماما ناشتہ لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگیں۔ ماہی ناشتہ کرتی جلدی سے یونی کے لیے نکل گئی۔ سحر اور آلیان کے ساتھ رافع اور رباب کے ساتھ ان کی بھی آج شام کے لندن کی فلائٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد ماریہ کے ماما بابا نے بھی عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ماہی کے ماما اور بابا کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، لیکن پھر بعد میں ماہی کی ضد کرنے پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ ماہی میری گڑیا، آپ اپنا خیال رکھنا اور ماریہ کے ساتھ ہی رہنا، اوکے؟ ماہی کی ماما ایئرپورٹ پہ کھڑی ماہی کو پیار کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی اچانک سے ہو گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ آپ بھی اپنا دھیان رکھیے گا اور میری فکر مت کریے گا، میرے ساتھ ماریہ ہے نا، اور سحر کی فیملی بھی ہے، احمر بھی ہے۔ ماہی اپنی ماما کے سینے سے لگی انہیں کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ماہی کی ماما بابا اور ماریہ کے ماما بابا انہیں خدا حافظ کرتے وہاں سے چل دیے تو ماہی اور ماریہ بھی احمر کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ اف، آج تو بہت تھک گئی ہوں یار، ماہی بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں یار، تھک تو میں بھی گئی ہوں، ماریہ بیڈ پہ اس کے ساتھ لیٹتی ہوئی کہنے لگی۔ ماہی اور ماریہ کو ان کے بابا اور ماما آنے تک ایک ساتھ ہی گھر پہ رہنے کا تھا، اس لیے ماریہ نے اپنا سارا سامان ماہی کے گھر لے کے آ گئی تھی کیونکہ ان کو اپنے ماما بابا آنے تک انتظار کرنا تھا۔ ماریہ یار، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماہی ماریہ سے کہنے لگی۔ چلو آؤ، پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر ریسٹ کریں گے اور رات میں مووی دیکھیں گے دونوں، ٹھیک ہے؟
ماریا بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی، اوکے چلو۔ ماہی اس کی بات کا جواب دیتی اس کے پیچھے کچن میں چل پڑی۔ دونوں فریج کھولے کھڑی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ماہی کی ماما بہت کچھ سا کھانا بنا کر ان کے لیے فریز کر کے گئی تھیں کیونکہ دونوں کو کھانا برائے نام ہی بنانا آتا تھا۔ میں نہیں کھا رہی یار یہ سب کچھ، مجھے نہیں کھانا، مجھے بس بریانی کھانی ہے۔ ماہی اپنے ہونٹ پہ زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ ماہی مجھے اور تمہیں بریانی بنانا نہیں آتی اور ہم اکیلے یہ سب نہیں کر سکتے، تو اب جو ہے وہ کھانا پڑے گا۔ ماریا شیلف پہ بیٹھتی ماہی کو تلقین کر رہی تھی۔ ماریا مجھے نہیں پتا یار، تم کچھ کرو نا، مجھے نہیں کھانا یہ پلیز، میری جان ہو نا تم، اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ ماریا ماہی ماریا کو حق کرتی ہوئی کہنے لگی، یار احمد تو ہمیں گھر چھوڑ کر ایک میٹنگ میں گئے ہیں، ان کا جلدی آنا ممکن نہیں ہے، تو کس سے کہوں۔ ماریا نے اپنی صفائی پیش کی تو ماہی معصوم سا چہرہ بنا کر اس کے ساتھ ہی شیلف پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد ماہی وہاں سے چھلانگ لگاتی اتری۔ ہاں سب کچھ ملے گا ماریا، بس تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ ماہی چہرے پہ شرارت سجائے ماریا سے کہنے لگی، ماہی پلیز اب دیکھو کوئی الٹا سیدھا حرکت نہ کرنا، اس دن بھی احمد بہت ناراض ہوئے تھے یار۔ ماریا نے ماہی کا ہاتھ تھام کر کہا، میں کچھ نہیں کروں گی ماہی، میں کچھ نہیں کروں گی ماہی، میں کچھ ماریا ڈارلنگ تم بس جا کر مووی آن کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ماہی ماریا کی گال پہ کس کرتی وہاں سے چلی گئی تو ماریا بھی روم میں آ گئی۔ وہ زمین پہ بیٹھا اس کے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے کال کاٹنی چاہی لیکن اسکرین پہ نمبر دیکھ کر جلدی سے کال اٹھا لی۔ ہیلو سیال۔ ماہی کی آواز اس کے کانوں میں گئی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر ماہی کی طرف سے دوبارہ اسے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔ جی ماہی بولو۔ سیال کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے لیکن جلدی سے اس نے خود پر قابو پایا اور اس کے پکارنے کا جواب دیا۔ سیال مجھے اور ماہی کو بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ فری ہیں تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا دیں پلیز۔ ماہی نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات مکمل کر دی۔ میں فری ہوں، میں آ جاتا ہوں، آپ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ سیال نے ماہی سے پوچھا۔ آپ بریانی لے آئیں ہم دونوں کے لیے۔ ماہی اپنی بات کہہ کر رکی تو سیال نے بھی اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی اور گاڑی کی کیز اٹھائی اور گھر سے نکل گئے۔ ماہی واپس روم آ کر ماریا کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے لگی اور ساتھ میں سیال کا ویٹ کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سیال گھر کے باہر موجود تھا اور گاڑی گھر کے باہر پارک کر کے وہ اندر آیا۔ ماہی کو پہلے ہی میسج کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے چکا تھا۔ ماہی اس کے انتظار میں پہلے ہی نیچے آ چکی تھی۔ سیال اسے گارڈن میں دیکھ کر وہیں اس کے پاس آ گیا۔ ماہی کو دیکھ کر سیال کے چہرے پہ چمک آ گئی جبکہ ماہی کا دل اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر بری طرح دھڑکنے لگا۔